جی فیض کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے، اسباب غم عشق بہم کرتے رہیں گے، ویران یہ دوراں پہ کرم کرتے رہیں گے۔ ہاں تلخ یہ ایام ابھی اور بڑھے گی، ہاں اہل ستم مشق ستم کرتے رہیں گے، منظور یہ تلخی یہ ستم ہم کو گوارا، دم ہے تو مداوائے علم کرتے رہیں گے، میں خانہ سلامت ہے تو ہم سرخ یہ میں سے، تزئین در و بام حرم کرتے رہیں گے، باقی ہے لہو دل میں تو ہر اشک سے پیدا، رنگے لب و رخسار صنم کرتے رہیں گے، ایک طرز تغافل ہے سو ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے۔ لوح و قلم، لوح میں تختی، قلم لکھا جاتا ہے جس سے، پرورش ہم اس سے کرتے رہیں گے، اس کی پرورش پرداخت ہم کرتے رہیں گے، اس پر ہم لکھتے رہیں گے، نہ ہم قلم کو ترک کرنے والے ہیں، نہ ہم تختی کو ترک کرنے والے ہیں، میرا کام لکھنا، ہم لکھتے رہیں گے، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے، جو کچھ میرے دل پہ گزرے گا، جو کچھ میرے احساس پہ گزرے گا ہم وہ لکھتے رہیں گے، تم میرے ہاتھ کاٹنا چاہو تو کاٹ دو، تم ہمارے لوح و قلم چھیننا چاہو تو چھین، لیکن جب تک ہماری جان باقی ہے ہم لکھتے رہیں گے جو کچھ میرے دل پہ گزر رہی ہے، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے، اسباب غم عشق بہم کرتے رہیں گے، ویران یہ دوراں پہ کرم کرتے رہیں گے۔ یہ جتنے اسباب ہیں نا، یہ جو سبب کے جمع اسباب، غم عشق، غم عشق مطلب وہی غلامی سے نجات کا جو عشق ہوا، آزادی کا جو عشق، آزادی سے جو عشق ہوا ہے، تو ان کے جتنے اسباب ہیں، جتنے بھی سبب ہیں، ہم سب کو یکجا کرتے رہیں گے، سارے اسباب ہم جوڑ دیں گے، اکٹھے کر دیں گے، ہم اسباب غم عشق بہم کرتے رہیں گے۔ اسباب کا ایک معنی اور بھی ہوتا ہے ساز و سامان، تو جتنے بھی سامان ہیں غم عشق کے ہم سب کو اکٹھا کرتے رہیں گے، اسباب غم عشق بہم کرتے رہیں گے، ویران یہ دوراں پہ کرم کرتے رہیں گے، جو دورہ، یہ جو ویرانی کا جو دور گزر رہا ہے نا، یہ جو زمانہ گزر رہا ہے نا، ہم اس پہ کرم کرتے رہیں گے، ہم تمام اسباب، سارے سامان ہم اکٹھا کرتے رہیں گے جو بھی غم عشق کے ہیں، اسباب غم عشق بہم کرتے رہیں گے، ویران یہ دوراں پہ کرم کرتے رہیں گے، ہاں تلخ یہ ایام ابھی اور بڑھے گی، مجھے معلوم ہے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، ہم پر جو سختیاں ہو رہی ہیں، ہم پر جو تلخی عائد کی جا رہی ہے، یہ ابھی اور بڑھے گی، ہاں تلخ یہ ایام، یہ دن کے جو تلخی ہے یہ بھی اور بڑھے گی، ہاں تلخ یہ ایام ابھی اور بڑھے گی، ہاں اہل ستم مشق ستم کرتے رہیں گے، جو ظالم ہیں، جو حاکم وقت ہیں ہم پر، وہ تو مشق ستم وہ پریکٹس کرتے رہیں گے کہ اور نئے نئی چیزیں نئی ایجاد کریں گے، کس طرح انہیں ٹارچر کیا جائے، کس طرح ان پر اور ستم ڈھایا جائے، تاکہ یہ اپنے راستے سے ہٹ جائیں، یہ اپنا ڈیمانڈ کرنا یہ چھوڑ دیں، آزادی کی باتیں کرنا چھوڑ دیں، اچھے دنوں کی باتیں کرنا یہ چھوڑ دیں، ہاں اہل ستم مشق ستم کرتے رہیں گے، منظور یہ تلخی یہ ستم ہم کو گوارا، تمہاری یہ تلخی بھی مجھے منظور ہے، تمہارے یہ ستم بھی مجھے گوارا ہے، دم ہے تو مداوائے علم کرتے رہیں گے، اگر بچ گئے، جان بچ گئی تو مداوا مطلب علاج، علم مطلب غم، تو اس غم کا علاج ہم کرتے رہیں گے جو کچھ آج مجھ پر گزر رہی ہے، منظور یہ تلخی یہ ستم ہم کو گوارا، دم ہے تو مداوائے علم کرتے رہیں گے، میں خانہ سلامت ہے تو ہم سرخ یہ میں سے، اگر میں خانہ سلامت ہے تو شراب کی سرخی سے ہم تزئین در و بام حرم کرتے رہیں گے، یہ جو میرا حرم ہے، یہ جو میرا وطن ہے، ہم اسے سجاتے رہیں گے، ہم اس پہ رنگ بھرتے رہیں گے کہ صرف میخانہ سلامت ہو۔ میخانے کا معنی یہاں یہی ہے کہ ہمارے اندر جو جذبہ ہے، ہمارے دل میں اگر خون ہے، ہمارے جسم میں جو خون ہے، ہم اسی سے، یہ وہ فیض کی خوبی یہ ہے کہ وہ عشق وطن کی بھی بات کرتے ہیں تو وہ محبوبانہ اور عاشقانہ انداز میں یہ بات کرتے ہیں، میخانہ سلامت ہے، ملک اگر سلامت ہے میرا تو ہم سرخ یہ میں سے، ہم اپنے دل کے لہو سے تزئین در و بام حرم کرتے رہیں گے، ہم اس کی سجاوٹ کرتے رہیں گے، ہم اسے سجاتے رہیں گے، ہم اس میں رنگ بھرتے رہیں گے، تزئین در و بام حرم کرتے رہیں گے، باقی ہے لہو دل میں تو ہر اشک سے پیدا، رنگین لب و رخسار صنم کرتے رہیں گے۔ اب یہ شعر جو ہے دونوں پر عائد ہوتے ہیں، یہ آپ اسے صنم جو ہے وہ آپ اسے محبوب بھی تصور کر سکتے ہیں، کوئی محبوبہ ہے سامنے، یا پھر وطن بھی ہے سامنے، تو باقی ہے لہو دل میں، اگر دل میں لہو باقی ہے تو ہم ہر اشک سے پیدا، ہر آنسو سے ہم کریں گے رنگے لب و رخسار صنم کرتے رہیں گے، ہم اسی سے رنگ بھرتے رہیں گے، اپنے اشکوں سے رنگ بھرتے رہیں گے لب و رخسار میں، اپنے صنم کے یا اپنے وطن کے، رنگے لب و رخسار صنم کرتے رہیں گے، ایک طرز تغافل ہے سو ان کو مبارک، طرز تغافل، غفلت برتنا، اگنور کر دینا، لاپرواہ ہو جانا، بالکل ایک طرز ہے، انداز ہے، یہ طرز تغافل ہے سو ان کو مبارک، اب انہیں طرز تغافل ہی آتا ہے
تو انہیں ہی مبارک ہو، یہ ادا، یہ تربیت ان کو مبارک ہو، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے. لیکن ہم جو مانگ رہے ہیں، ہمیں جو چاہیے، عرض تمنا جو ہے وہ ہم کرتے رہیں گے، اپنی عرض داشت ہم پیش کرتے رہیں گے. وہ غفلت برتے ہیں تو وہ ان کی تربیت تو اپنا ٹھیک ہے، انہیں کو مبارک. ایک طرز تغافل ہے سو ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے. فیض احمد فیض کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں. آج کے ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.